ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ تیرے والد کو ضرور کامیاب کرے گا، اور یہ بھی کامیابی ہے، یہ کامیابی کا مقدمہ ہے، یہ اس کی ابتدائی سیڑھی ہے جس کی طرف ہم نے سفر شروع کیا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب، جو بڑا معروف ایک گھاٹی اور ایک دشوار مرحلہ تھا خاندان قریش پر، اس کے اندر چلے گئے۔ جب سوشل بائیکاٹ کر دیا نا مکے والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور وہ مقاطعہ اور وہ تحریر اور معاہدہ لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکا دیے کہ آج کے بعد کوئی اس خاندان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، اس خاندان کے ساتھ بول چال ختم، ان کے ساتھ ہمہ قسم کا تعاون ختم، ہر قسم کا بائیکاٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ کر دیا، اور ان کو ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا، جس کو بعد میں شیب ابی طالب کہا گیا۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، یعنی جو اسلام لا چکے تھے وہ بھی، اور کچھ آپ کے خاندان کے وہ افراد جو بھی مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر بند ہو گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 3 سال کا عرصہ بڑا مشکل سے گزارا۔ اس عرصے میں بھی آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب باوجود ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں ہونے کے نبی کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر رہی، اور ان حالات کے اندر پھر غیر مسلموں نے، کافروں نے ابو العاص بن ربیع کو بڑا تنگ کیا، مجبور کیا، اور یہ زور دیا کہ کسی نہ کسی طریقے تو محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے، رشتہ ختم کر دے۔ ابو العاص بن ربیع یہ حالانکہ غیر مسلم تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود انتہائی دیانتدار ہیں، بڑے بہادر ہیں، نبی علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں، آپ کا بہت زیادہ خیال کرنے والے۔ یہ ان سے چوری چھپے مار، کھانے پینے کی چیزیں شیب ابی طالب کے اندر نبی علیہ السلام تک پہنچاتے رہتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعریف بھی بڑی کرتے تھے کہ یہ بڑا بہادر آدمی اور بڑا اچھا اور امانت دار اور دیانتدار بندہ ہے۔ تو جب غیر مسلموں نے، کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے یہ دباؤ ڈالا کہ کسی نہ کسی طریقے طلاق دے کر نبی کی بیٹی کو فارغ کر دے، تو ابو العاص بن ربیع نے 2 ٹوک لفظوں میں ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں خود نبی کی بیٹی کو طلاق دے دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کا اپنے شوہر کے ساتھ اتنا اچھا رویہ، اتنا اچھا اخلاق اور اتنا اچھا حسن سلوک تھا کہ وہ بڑے جو ہے نا متاثر تھے، اور کہتے تھے ایسی خاتون کو میں کبھی زندگی بھر طلاق نہیں دے سکتا، تم نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لو، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے نبی کی بیٹی کو اپنے عقد سے خارج نہیں کرنا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یہ حالات چل رہے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم اور اجازت مل گئی کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر چلے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، آپ کے ساتھ آپ کی باقی ساری اولاد چلی گئی، یعنی آپ کی جو بیٹیاں تھیں سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، اور آپ کی جو بیوی سیدہ خدیجہ فوت ہو چکی تھی، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت موجود تھی، یہ سارے لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، لیکن سیدہ زینب اپنے خامد کے پاس رک گئی مکے کے اندر۔ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے خامد کے پاس ہے، اور خامد غیر مسلم ہے، اور ابھی غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کی ممانعت نہیں آئی تھی، یہ اپنے شوہر کے پاس مکے کے اندر رہی۔ اس کے بعد سن 2 ہجری کے اندر کفر اور اسلام کی بہت بڑی جنگ بدر ہوئی۔ اس کے اندر غیر مسلموں کی طرف سے کافروں کے لشکر میں ابو العاص بن ربیع بھی، جو نبی علیہ السلام کے داماد ہے، وہ بھی شریک ہے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔
بعض سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی کافروں کے گروہ میں، ابو العاص بن ربیع بھی غیر مسلموں کے گروہ میں، ان کو زبردستی کافروں نے اپنے لشکر کے ساتھ ملا کے لائے، زبردستی لائے۔ یہ آنا نہیں چاہتے تھے اور نہ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، ان کو زبردستی لایا گیا۔ جنگ بدر ہوئی، کافروں کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی اور بہت سارے کافر مارے گئے اور بہت سارے کافر غیر مسلم جو تھے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اب یہ قیدی جب مدینہ منورہ کے اندر لائے گئے تو ان قیدیوں کے اندر نبی کے بڑے قریبی رشتہ دار حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ہیں اور ابو العاص بن ربیع نبی کے داماد بھی ہیں۔ اب اس موقع پر جو اصول طے ہوا وہ یہ تھا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ فدیہ دے کر، کچھ مال دے کر مقرر ہوا، یہ فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے ہیں۔ اب ابو العاص بن ربیع کے پاس جو ہے نا وہ فدیہ دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہار تھا جو کہ اس موقع پر ان کی طرف سے پیش کرنے کی آفر ہوئی کہ ان کو جو ہے نا وہ ہار یہ دے کر جو ہے نا ان کو چھڑوا لیا جائے۔ چنانچہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار آیا، یہ وہ ہار تھا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو نکاح کے وقت دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب ہار دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سیدہ خدیجہ کا زمانہ یاد آ گیا، سیدہ خدیجہ کے وہ ادوار اور وہ ایام یاد آ گئے، وہ وفائیں، وہ پیار محبت اور وہ غم گساری جو سیدہ خدیجہ نے نبی کے ساتھ کی تھی وہ یاد آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غم زدہ ہوئے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت صحابہ کرام نے دیکھی، آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ اگر تم چاہو تو میں یہ ہار ان کو واپس کر دوں، اس لیے کہ یہ ہار جو ہے یہ سیدہ خدیجہ کی طرف سے دی ہوئی میری بیٹی کی نشانی ہے اور یہ ان کے پاس رہنے دیا جائے۔ اگر تم اجازت دو تو بغیر فدیے کے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام نے یہ بات تسلیم کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط لگائی کہ تمہیں ہم اس شرط پر رہا کر رہے ہیں کہ تم مکے میں جا کر میری بیٹی سیدہ زینب کو صحیح سلامت مدینے میں بھیج دے گا۔ اس شرط پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو العاص بن ربیع جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کو رہا کر دیا۔ وہ مکے میں چلے گئے اور وہ جا کر اپنے وعدے کے مطابق نبی علیہ السلام کی اس بیٹی کو سیدہ زینب کو مدینہ میں روانہ کرنا چاہتے تھے، بھیجنا چاہتے تھے، لیکن کفار آڑے آ گئے۔ ایک کنانہ تھا ان کا کزن، ان کا بھائی، ابو العاص بن ربیع کا بھائی اور سیدہ زینب کا دیور، اس کے ساتھ انہوں نے ان کو کچھ مال دے کر وہاں سے روانہ کیا کہ آپ ان کو مدینے میں چھوڑ کے آئے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں سے زید بن حارثہ کو ساتھ چند افراد کو بھیجا کہ ذیطوان نامی جگہ پر جاؤ، وہاں پر تمہیں جو ہے نا میری بیٹی سیدہ زینب ملے گی، اس کو اپنی حفاظت میں لے کر مدینے میں آ جاؤ۔ جب یہ سیدہ زینب ہجرت کرنے لگی، نکلنے لگے مکے سے، کافروں کو پتہ چل گیا، انہوں نے پیچھا کیا اور تعاقب کیا۔ سیدہ زینب کی زندگی میں یہ بہت مشکل مرحلہ آیا ہجرت کے وقت۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجرت کے وقت بڑے مشکل مراحل آئے ہیں نا، کہ غیر مسلم غار کے منہ پر پہنچ چکے ہیں اور سیدنا ابو بکر کہتے تھے اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سیدہ زینب بھی ہجرت کے وقت بڑے مشکل مراحل سے گزری ہے۔ کنانہ لے کر باہر نکلے، پیچھے سے انہوں نے ایک لشکر لگا دیا، لوگ چھوڑ دیے کہ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ حبار بن اسود ایک غیر مسلم کافر تھا، وہ مشرکوں کی طرف سے آیا، اس نے جو ہے نا محاصرہ کر لیا ان کا اور اس نے ایک نیزہ مارا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت سیدہ زینب وہ حاملہ تھی، امید سے تھی، اس
اس نیزے کی وجہ سے ان کو اتنی شدید تکلیف پہنچی کہ ان کا حمل ساقط ہو گیا، ان کا حمل ضائع ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ اتنی سخت تکلیف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، اور غیر مسلموں نے جب گھیر لیا تو انہوں نے کہا کہ کنانہ ہم اس طرح آپ کو نہیں جانے دیں، آپ اس طرح جائیں گے تو ہماری جو وہ بچی کچی عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور لوگ سمجھیں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے دن دہاڑے وہ ہجرت کر کے یہاں سے نبی کی بیٹی چلی گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو نام نہیں رہے گا۔ آپ ایسا کریں، اگر لازمی طور پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو کسی دن رات کو چھپے ہوئے، جس طرح ڈر کے انسان نکلتا ہے نا، اس طرح ان کو لے کر چلے جانا۔ خیر انہوں نے یہ بات قبول کی کہ نانا سیدہ زینب کو لے کر واپس پھر مکے میں چلے گئے۔ چند دن جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، شور ختم ہو گیا اور یہ معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر کنانہ جو ہے نا وہ لے کر مقام زید وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر نبی کے صحابہ زید بن حارثہ اور دیگر صحابہ موجود تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کی اس پیاری بیٹی کو لے کر مدینہ میں چلے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ سیدہ زینب کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یا ہی خیر بناتی اصیبت فیہ، یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے، یہ میری سب سے افضل اعلیٰ اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑی بیٹی ہے، اصیبت فیہ، جس نے میری خاطر بڑے دکھ برداشت کیے، میری خاطر جس نے بڑی مصیبت برداشت کی۔ اب سیدہ زینب پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے اور اپنے باپ کے پاس جا رہی ہے، ہجرت کر کے جا رہی ہے، صرف اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ ظلم و ستم کیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچ گئی۔ سن 6 یا 7 ہجری کی بات ہے۔ مشرکین مکہ کے نا تجارتی قافلے شام میں جایا کرتے تھے، تو یہ دونوں واقعے جو ہے نا یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک پہلے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار والا جو انہوں نے فدیے میں دینا چاہا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر چھوڑ دیا کہ وہ جا کر بھیج دیں گے، اور یہ بات جو ابھی میں بتانے لگا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں۔ تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام کے اندر جایا کرتا تھا۔ مسلمانوں کا ایک لشکر نبی علیہ السلام نے روانہ کیا، ان کو روکا جائے اور ان کو قید کر کے لے کر آئے اور ان کا مال بھی ضبط کر لیں۔ ان کے اندر ابو العاص بن ربیع جو سیدہ زینب کے خادم تھے وہ بھی تھے، ان کے پاس بھی مکہ والوں کا مال تھا، تجارتی سامان تھا، ان کو بھی قید کر کے جو ہے نا مدینے میں لے آئے۔ یہ واقعہ بڑا دردناک ہے کہ وہاں پر ان کو پکڑ لیا گیا، اور بعض سیرت نگاروں نے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور جب سیدہ زینب کو پتہ چلا کہ میرا خامد جو ہے وہ ایسے قافلے کے اندر تجارتی قافلے میں پکڑا گیا اور قید کر لیا گیا، اور مسلمانوں نے اس کو مدینے میں ایسے مسجد نبوی کے اندر باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور صبح اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب فجر کی نماز ہوئی تو عورتوں کی صفوں سے سیدہ زینب کی آواز آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آئی کہ میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے، لہذا کوئی اس کو کچھ نہ کہے۔ اور اصول ہے کہ مسلمانوں کا مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، اعلیٰ ہو یا ادنا، کوئی بھی کسی غیر مسلم کو اپنے ہاں پناہ دے دے تو کسی مسلمان کے لیے اس کو قتل کرنا یا تنگ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو سیدہ زینب نے اپنے خامد کی یہ گرفتاری اور ان کی یہ تکلیف برداشت نہ کی، اور فوراً یہ کہا کہ میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا میرے صحابہ سن رہے ہو کون سی آواز آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر جس کو سیدہ زینب نے پناہ دے دی ہمیں بھی اس کو پناہ دے دی۔ چنانچہ ابو العاص بن ربیع کو چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے اپنی اس بیوی جن کی وفاداری کتنی ہے، پیار اور محبت کتنا ہے، اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔
ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا۔ تو اس واقعے کے بعد ابو العاص بن ربی ادھر ہی ان کا جو ہے دل اسلام پر مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ مکہ میں گئے اور وہ تجارتی سامان سارا مکے والوں کے حوالے کیا اور علم اعلان ان کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مکے کے اندر مسلمان ہو گئے، اور وہاں سے پھر علم اعلان ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام نے اسی نکاح میں جو پرانا نکاح ہوا تھا، مختلف طرح کی روایات ہیں لیکن سب سے جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ وہی نکاح جو پہلے ہوا تھا اسی نکاح پر برقرار رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ابو العاص بن ربیع کی سپرد کر۔ ابو العاص بن ربیع اب مسلمان ہو چکے ہیں، صحابی رسول مدینہ میں آ چکے ہیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں دوبارہ چلی۔ اب دوبارہ پھر یہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ سن 8 ہجری کی بات ہے کہ وہ زخم جو سیدہ زینب کو ہجرت کے دوران لگائے گئے تھے وہ زخم دوبارہ تازے ہو گئے، اور ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ 8 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ میں فوت ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات تھی اس پر نبی علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ میری بڑی صابرہ شاکرہ بیٹی تھی جس کو میری خاطر بڑی تکالیف پہنچائی، میری خاطر سیدہ زینب کو بڑی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ ام سلمہ، اور اسی طرح ایک صحابیہ سیدہ ام عطیہ وغیرہ، ان کے ساتھ کچھ اور صحابیات بھی تھیں، انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ، اس کو غسل دے دو اور اس پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال لو اور آخر کے اندر کافور بھی لگا دینا، اور جب تم غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنا تہبند اتار کر، نبی علیہ السلام نے اپنا تہبند جو ہے نا وہ اتار کر وہ دیا کہ یہ اس کے کفن کے اندر شامل کر دو۔ بطور تبرک آپ نے اپنا تہبند اتارا اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے کفن کے اندر شامل کر دو، اور وہ اسی طرح نبی علیہ السلام کی بیٹی کے کفن میں شامل کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھایا، خود قبرستان میں گئے، اور آپ علیہ السلام جب قبرستان گئے قبر تیار ہو رہی تھی، آپ قبر کے پاس بیٹھ گئے، بڑے غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، اور پھر جب قبر تیار ہو گئی خود قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر کا جائزہ لیا، باہر آئے تو صحابہ کرام کو بیان کرنے لگے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ میری بیٹی بڑی کمزور ہے اور قبر کی سختی بہت زیادہ ہے، چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے میری بیٹی کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بقیع قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ سیدہ زینب کی اولاد جو ہے وہ ایک ان کی بیٹی تھی سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی۔ اب یہ علی جو ان کا بیٹا تھا اس کے بارے میں 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ سن رشد کو یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچنے کے بعد پھر یہ فوت ہوا تھا، بہرحال فوت وہ بھی ہو گیا تھا۔ تو ان کا بیٹا جو یہ علی تھا اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا فوت ہونے لگا تو سیدہ زینب نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آئیں بیٹا بڑی سخت تکلیف میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ تعزیت والی دعا پڑھتے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ آپ نے صبر و استقامت کی تلقین کی تو اس کے بعد سیدہ زینب نے قسم دے کر کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، دیکھا وہ بیٹا فوت ہو چکا ہے تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے اور خود رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو رحمت ہے، یہ اللہ نے جو بندوں کے دلوں میں ڈال دیا یہ رحمت ہے۔ آنکھ سے رونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، وویلا کرنا، آہو بکا کرنا اور شور ڈالنا یہ غلط ہے۔ اور یہیں سے بات یاد آئی
جب نبی اسلام کی بیٹی سیدہ زینب کی وفات ہوئی ہے تو کچھ عورتوں نے شور و غل کیا. آپ نے اسپیشل عورتوں کو منع کر دیا کہ کوئی آواز نہ نکالے, کوئی جاہلیت کا بول نہ بولے, کوئی بین نہ جو ہے نا وہ کہے, بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ, صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے نا اس دکھ کو, تکلیف کو برداشت کرو. یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سیرت کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور ان کی جو بیٹی سیدہ امامہ تھی یہ بعد کے اندر بڑی ہوئی اور خود سیدہ فاطمہ جو ان کی چھوٹی خالہ تھی, حضرت علی کی بیوی, فوت ہونے سے پہلے سیدنا علی کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ کے ساتھ نکاح کر لینا. اور چنانچہ ایسے ہوا کہ ان کی وفات کے بعد پھر سیدنا علی نے وہ امامہ بنت زینب جو نبی علیہ السلام کی نواسی بھی ہے اور سیدہ زینب کی بیٹی ہے, سیدہ فاطمہ کی بھانجی ہے, ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا. اور لیکن سیدنا علی کی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اولاد کوئی نہیں ہوئی. تو یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس سے ہم مردوں کے لیے بھی اور ہماری عورتوں کے لیے بھی بڑے اسباق ہیں اور ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والی ہر تکلیف, مصیبت اور دکھ کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا جائے. دین اسلام پر بندہ مضبوط رہے, ڈٹا رہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو کامیاب کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامد کی بہت زیادہ وفادار, بہت زیادہ خیال کرنے والی, اپنے خامد سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اس کی غمخوار تھی, تنگ کرنے والی نہیں تھی. ہماری خواتین کو چاہیے کہ سیدہ زینب کی سیرت کا وہ حصہ پڑھیں جو ان کے خامد کے متعلقہ ہے, کہ انہوں نے اپنے خامد کے ساتھ کتنی وفاداری کی ہے اور کس طرح ان کی عزت کی اور احترام کیا, باوجود اس کے کہ سیدہ زینب مسلمان ہے, ان کا خامد غیر مسلم ہے, اس وقت بھی اپنے خامد کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا اور اپنے خامد جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں کہی. اور اس وقت غیر مسلم کے نکاح کے اندر مسلمان عورت رہ سکتی تھی. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بہت سارے پیغامات ہمارے لیے چھوڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.